کرتے ہوئے ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم آپ پر، ہمارے والدین، آپ پر ہمارے عزا و اقربا، آپ پر پوری دنیا کو ہم قربان کرتے ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا بڑی محبت کے ساتھ عاجزانہ مؤدبانہ ہم درود و سلام کا گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ اور آج کے درس کا موضوع فلسفہ حج اور قربانی، چونکہ یہ مہینہ جو شروع ہو چکا ہے اس کی بالکل آخری تاریخوں کے اندر حج بھی ہے اور قربانی بھی ہے، اس لیے آج کے درس کا موضوع بھی یہی رکھا ہے تاکہ ہمیں کچھ پتہ چلے کہ حج اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ فلسفہ کا معنی ہے مقصد، کیوں یہ کی جاتی ہے، کیوں حج کیا جاتا ہے، کیوں قربانی کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے چند مقام سے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ حج اور قربانی ان دونوں کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، وہاں سے قربانی کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آدم علیہ السلام کے جو دونوں بیٹے تھے انہوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہ کی۔ اس وقت قربانی کے قبول ہو جانے کا ایک طریقہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی آسمان کے اوپر سے آگ آتی تھی اور آگ اس قربانی کو کھا جاتی تھی، یعنی آگ اس قربانی کو جلا جاتی تھی۔ تو جو قربانی آگ آنے کی وجہ سے جل جاتی تھی اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ہے، اور جس کی قربانی کرنے کے بعد پڑی رہتی تھی وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی تھی۔ تو ہوا اس طرح کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی، تو ایک بیٹے کی قربانی آ گئی، اس نے اس کی قربانی کو کھا لیا، دوسری قربانی ویسی پڑی رہی۔ تو جب دوسری قربانی ویسے پڑی ہوئی تھی تو پہلے بھائی نے کہا کہ میری قربانی تو قبول ہوگی، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو وہاں سے پھر پہلے قتل کا بھی آغاز ہوا کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے حسد میں آ کے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، وہاں سے قتل کا بھی آغاز ہوا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے قربانی کی تاریخ شروع ہوتی ہے، آپ کے بیٹوں سے جو ہے وہ قربانی کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ہر امت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں قربانی کی جو عبادت ہے اس کو اللہ نے جاری رکھا ہے۔ اگر ہم حج کی بات کرتے ہیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے 203 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حج بیت اللہ کرنے کا فرض قرار دیا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے مقامات پہ حج بیت اللہ کی فرضیت کو بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اس کی تاریخ کی بات کریں تو حج کی تاریخ ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے قرآن پاک میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ اے میرے ابراہیم تم لوگوں کو حکم دیجئے حج بیت اللہ کا، اور لوگ یاتوک رجالا پیدل بھی چل کے آئیں قریب والے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کے بھی آئیں، یعنی سواریوں کے اوپر سوار ہو کے بھی آئیں دور دراز علاقوں سے، یاتین من کل فج عمیق اور ہر دور اور نزدیک تنگ اور کھلے راستے سے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں
तो कुर्बानी का लफ्ज ये अरबी के लफ्ज कुर्ब से निकला है। कुर्ब का माना होता है नजदीक होना। एक लफ्ज है दूर हो जाना, एक लफ्ज है नजदीक हो जाना। तो कुर्बानी कुर्बत से है, कुर्ब से है, नजदीक हो जाना। तो कुर्बानी अपने लफ्जों के अंदर मुबालगे का सीगा है। मुबालगे का मतलब होता है किसी बात को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान करना। जैसे लफ्ज कुरान है, अब कुरान जो है ये मुबालगे का लफ्ज है, यानी बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला। इसी तरह मुहम्मद और अहमद ये भी मुबालगे के लफ्ज है कि बहुत ज्यादा तारीफ किया गया, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए और वो जो बहुत ज्यादा तारीफ करे, ये दोनों इसके मानी है। तो इसी तरह ये जो कुर्बानी का लफ्ज है ये भी मुबालगे का लफ्ज है कि ऐसा अमल जिसके जरिए से अल्लाह का बहुत कुर्ब नसीब होता है। तो कुर्बानी असल में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जरिया है। अब कुर्बानी की जब हम तारीख पे बात करते हैं तो ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, जिसको उम्मत मोहम्मदिया में जारी किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सहाबा कराम ने आपसे सवाल किया, मा हाज़िल अज़ाही या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह के रसूल ये कुर्बानी क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काला सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये कुर्बानी जो है ना तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबा ने अर्ज किया, कालू फमा लना फीहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है तो हमारा इसमें क्या है, हमारे लिए ये क्यों है? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला बिकुल्ले शारतिन हसनतुन, कि तुम जो कुर्बानी करते हो ना, जो जानवर अल्लाह के रास्ते में ज़बह करते हो, हर जानवर के हर बाल के बदले में तुम्हें नेकियां अता होती हैं। फिर सहाबा कराम ने अर्ज किया, कालू फसूफ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके ऊपर बाल बेशुमार होते हैं, जो ऊन वाले जानवर होते हैं, जिनके ऊपर ऊन होती है, दुम्बे होते हैं, भेड़ें होती हैं। तो इनके ऊपर जो ऊन होता है उसका तो शुमार ही नहीं किया जा सकता, इतने ज्यादा बाल हैं। अल्लाह के रसूल जो ऊन वाले जानवर हैं उनके ऊपर क्या है? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काना लिकुल्लि शारिन मिन अस्सूफ हसनतुन, जो ऊन है ना, ऊन के भी हर बाल के ऊपर अल्लाह नेकियां अता फरमाता है। इस तरह इस हदीस से साबित ये हुआ कि कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक के मुताबिक। अब जब हम देखते हैं ना कि ये कैसी सुन्नत है, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी हमारी तरह कोई जानवर लिया था और उसको ज़बह कर दिया, कुर्बानी होगी? अल्लाह ने इस कुर्ब को इतना पसंद किया कि अल्लाह ने ये नस्लों के अंदर जारी कर दिया, और अल्लाह ने क़यामत तक के लिए जो भी मुसलमान होगा, साहिब इस्तिताअत होगा, उसके ऊपर कुर्बानी को वाजिब कर दिया। क्या आपने भी किसी गाय भैंस बकरी की, किसी दुम्बे की कुर्बानी की थी? नहीं। जब हम इस कुर्बानी को देखते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब हम तज़किरा करते हैं तो रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कैसा कुर्ब था, ये कैसा ताल्लुक था, ये कैसी अल्लाह के साथ मोहब्बत थी, ये कैसा जो है जज्बा था कि जिसने एक बूढ़े बाप को अपने कम सिन बच्चे उसको जमीन के ऊपर लिटा के उसके ऊपर छुरी रख के वो पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये आसान काम तो नहीं है। वाक़या कुछ इस तरह है कि आपने कुरान पाक के दर्स में सुना भी होगा, और कुरान पाक में इसकी पूरी तफसील मौजूद है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़े की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया
کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. تو انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ خیال نہیں ہوتا. انبیاء کا خواب وہ وہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راہ میں ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے صبح کیا اپنے بیٹے کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا. قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے کہ اے میرے بیٹے انی رأیت میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر تو اذبح ہوگا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں یہ دیکھا. فانظر ماذا ترى، بیٹے تیری کیا صلاح ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیرا کیا خیال ہے؟ اگر بیٹے 4-5 ہو نا تو پھر بھی خیر ہوتی ہے، 2 ہوں پھر بھی خیر ہوتی ہے. اولاد زیادہ تو کہتے ہیں چلے پیچھے ہیں، یا عمر کے اس حصے میں ہو بندہ کہ چلے کوئی بات نہیں ہے، یہ بچہ چھوٹا ہے، یہ چلا بھی گیا تو پیچھے اور اللہ دے گا. اللہ سے 80 سال سے اوپر عمر ہو گئی ہے، رو رو کے مانگا ہے، اور اللہ نے معجزانہ طور پہ اسماعیل عطا کیے ہیں. ابھی وہ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوئے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے کہ اے ابراہیم اس بیٹے کو جو تم نے بڑھاپے میں رو کے مانگا تھا اور پھر جب میں دینے کا وعدہ کیا، خوشخبری دی، پھر تم نے خود ہی تعجب کیا کہ اس عمر میں کہ جب میری ہڈیاں جو ہیں وہ شل ہو چکی ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اس وقت اولاد کہاں سے آئے گی؟ تو وہ بیٹا بڑھاپے میں مانگا ہے، اب چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، اب والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کو میری راہ میں قربان کر دو. بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹا کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک بولتا ہے قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اسماعیل کہتے ہیں اے ابا جان اگر آپ کو خواب آیا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے تو دیر کیوں کرتے ہیں؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزریے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں ضرور صبر کروں. پھر قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے چلے جاتے ہیں اور اس کو اوندا لٹا دیتے ہیں اور اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیتے ہیں اور ہاتھ میں چھری لے کے بیٹے کی گردن کے اوپر رکھتے ہیں، چھری چلاتے ہیں. اوپر سے اللہ مینڈا بھیج دیتے ہیں، دمبا بھیج دیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ میں نے بیٹے کو ذبح کر دیا، چھری چل گئی ہے، خون کے فوارے نکل پڑے ہیں اور یہ آنکھوں کے اوپر پٹی ہے، تصور میں یہ ہے کہ اب آنکھ کھولوں گا، پٹی اتاروں گا تو بیٹے کی گردن سامنے پڑی ہوگی کٹی ہوئی. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جانور ہے اس جگہ پہ ذبح ہوا پڑا ہے اور اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں. اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ ثابت کر دیا. یہ تو آزمائش تھی، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں. اور پھر اللہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ قرب کا معاملہ اے میرے ابراہیم تو نے کیا ہے، یہ میں نسلوں کے اندر جاری رکھوں گا، یہ میں امتوں کے اندر جاری رکھوں گا. قیامت تک کے لیے آنے والا ہر مسلمان جس کو میں صاحب استطاعت بناؤں گا اس کے اوپر تیری یہ سنت یہ میں واجب کر دوں گا. اس طرح یہ قربانی جو ہے، جب ہم اس لفظ قربانی کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کے ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا معنی کیا ہے، قرب حاصل کرنا.
اور اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پسندیدہ، سب سے قیمتی، سب سے دل کو لگنے والی چیز کو قربان کر دینا، اس کا نام قربانی۔ اس لیے جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اگر اس کے اندر کوئی نقص ہے وہ قربانی میں نہیں لگتا، اگر اس کی عمر تھوڑی ہے، دیکھنے میں وہ کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ قربانی پہ نہیں لگتا۔ اگر وہ بوڑھا ہے، اس کے دانت گر چکے ہیں، تو اچھا نہیں ہے کہ اس کو قربانی پہ دیا جائے۔ اچھا پلا ہوا جانور، بہترین عمر والا جانور، وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے۔ تو یہ تو تھی قربانی کی تاریخ۔ اب ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ ایک تو ہمیں پتا چلا کہ قربانی قرب الہی کا ذریعہ ہے، اللہ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز دینے کا نام قربانی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ عبادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بدنی عبادت، ایک ہوتی ہے مالی عبادت۔ تو قربانی اور حج یہ دونوں ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ جو بندہ حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے وہ پیسے لگا کے جاتا ہے، مالی عبادت، اور وہاں جا کے مشقت کرتا ہے، بیت اللہ کے چکر کاٹتا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے، وہاں جا کے مینا جاتا ہے، وہاں جا مزدلفہ جاتا ہے۔ حج بیت اللہ کے لیے جو ہے وہ دن اور راتیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ اگر ہم قربانی کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کسی حد تک مالی عبادت بھی ہے کہ جانور خریدنا ہے تو پیسہ لگتا ہے، اور جانور کو سنبھالنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کو چارہ ڈالنا ہے، تو یہاں پہ بدنی عبادت بھی ہے۔ جانور کو ذبح کرنا ہے، اس کا گوشت بنانا ہے، اس کا گوشت تقسیم کرنا ہے، اس کے اندر بدنی عبادت بھی ہے۔ تو یہ دونوں عبادتیں ایٹ اے ٹائم، اس میں پیسہ بھی لگ رہا ہے، مالی عبادت ہے، اس میں بندے کی مشقت لگ رہی ہے، بدنی عبادت ہے، اور اللہ کو یہ دونوں بڑی پسند ہے۔ اب ان دونوں عبادات کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 37 تلاوت کی ہے، جس میں رب تعالیٰ نے قربانی کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ یہ جو قربانی ہے نا، قربانی کا خون اور قربانی کا گوشت یہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ تم سمجھتے ہو نا کہ اگر گوشت زیادہ ہوگا، گوشت اچھا ہوگا، گوشت موٹا ہوگا، تو یہ اللہ کے پاس پہنچے گا، یا خون جو ہم بہاتے ہیں یہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے؟ ہوتا اس طرح تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ قربانی کرتے تھے، جب قربانی کر لیتے تھے تو جو خون ہوتا تھا نا، خون کو لے کے بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ ملتے تھے کہ اس سے اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا، کہ ہمارا خون جو ہے وہ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے خون کی مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے گوشت کی مجھے ضرورت ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے، قربانی کا مقصد یہ ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا تقوی اللہ کو چاہیے۔ تقوی اب تقوی کیا چیز ہے؟ ابھی ہم حج کے بارے میں بھی فلسفہ جانتے ہیں کہ حج کا کیا فلسفہ ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 97 کے اندر اللہ تعالی حج بیت اللہ کا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ حج بیت اللہ کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات
फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, कि हज के महीने जो है वो मालूम है, जिसके ऊपर हज फर्ज हो जाए, फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल, और वो हज के दिनों में ना कोई गुनाह वाला काम करे, ना कोई नाफरमानी वाला काम करे, और ना झगड़े वाला काम करे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये असल है हज का, कि जब बंदा हज के लिए जाए ना, तो सारे जो फिस्को फजूर वाले काम हैं, गुनाह वाले काम हैं, लड़ाई झगड़े वाले काम हैं, इन सारे कामों को बंदा छोड़ दे। जब इन सारे कामों को बंदा छोड़ देगा तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि वतज़व्वदू, जब तुम ये काम कर लोगे ना, तो फिर तुम्हारे साथ पास ज़ाते राह आ जाएगा, तुम ज़ाते राह इकट्ठा करो। ज़ाते राह क्या होता है कि जिस वक्त मिसाल के तौर पे सफ़र पे जाना है ना, जहाँ पे हमने कराची जाना है, एक मिसाल है, तो क्या है कि कराची जाने के लिए पता है कि यहाँ से 24 घंटे लगते हैं, वहां पे 5 दिन रहना है, तो बंदा घर से कुछ चीजें लेके जाता है। सबसे बड़ा ज़ाहिर है इस दौर के अंदर है कि लोग पैसे लेके जाते हैं, क्योंकि पैसा जेब में है तो सब कुछ मिल जाता है। पुराने दौर में लोग क्या करते थे कि जब होटल नहीं होते थे, रहने की जगह नहीं होती थी, सादगी का जमाना था, लोग खाने पीने की चीजें साथ लेके जाते थे। जब लोग ऊंटों के ऊपर सफर करते थे, घोड़ों के ऊपर सफर करते थे, गधों के ऊपर सफर करते थे, तो उस दौर में लोग ज़ाते राह की शक्ल में अनाज लेके जाते थे खाने पीने के लिए। तो अल्लाह यहाँ पे फरमा रहे हैं कि वतज़व्वदू, ज़ाते राह लो आखिरत के लिए, आखिरत के लिए ज़ाते राह लो। और बेहतरीन ज़ाते राह क्या है? फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, बेहतरीन ज़ाते राह तक़वा है। पहले अल्लाह ने हज का जिक्र किया, फिर फरमाया कि हज को अपने लिए ज़ाते राह बनाओ। हज जब तुम करोगे तो तुम्हारी नेकियों में इजाफा होगा, मरने के बाद जो है ये हज तुम्हारे लिए ज़ाते राह बनेगा, और बेहतरीन ज़ाते राह वो तक़वा है। फिर फरमाया वत्तकून या उलिल अलबाब, ऐ अकल वालो तक़वा इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो। और इन्हीं आयात के आखिर में अल्लाह ताला ने फिर एक दफा लोगों को ये हुक्म दिया, फरमाया वमन तअख्खर फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तका। आखिर में जाके भी हज के आयत में फरमाया कि लिमन इत्तका, ये सारे काम उसके लिए जिसके दिल में तकवा है। फिर फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वालमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, और ये जान लो कि तुम सब ने अल्लाह के पास जमा हो। हज हो या कुर्बानी हो, कुरान हमारी रहनुमाई कर रहा है कि इन दोनों का फलसफा और मकसद तकवा है। अब हमने ये देखना कि तकवा क्या है। अगर हम तकवा की बात करें अपनी जुबान के अंदर, अगर हम इसको समझना चाहें, तो तकवा से मुराद है अल्लाह का डर। अल्लाह का डर एक तो इसका ये माना है तकवा, डरना, और दूसरा तकवा का माना है बचना। एक हदीस पाक के अंदर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह मत तकवा, तकवा क्या है? तो जितना बेहतरीन जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, इससे बेहतरीन तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता। जो तफसील और जो तशरीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को सिखाई समझाई, उससे बेहतरीन तो तकवा की कोई तफसील हो ही नहीं सकती। आपने बड़े बेहतरीन तरीके से मिसाल दे के तकवा समझाया। बेटा खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकवा ये है, आपने सहाबा से पूछा, क्या आप कभी झाड़ियों वाले रास्ते से गुजरे हैं कि जिस रास्ते के अंदर कांटेदार झाड़ियां हो?
تو جب کانٹے دار جھاڑیوں کے راستے سے گزرتے ہیں اور کانٹوں کے درمیان میں، جھاڑیوں کے درمیان میں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں تھوڑا سا باریک سا راستہ بن جاتا ہے، تو جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو کس طرح گزرتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتے ہیں تاکہ کوئی کانٹا ہمارے کپڑوں کے ساتھ نہ لگ جائے۔ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے، اپنے جسم کو سمیٹ کے ہم جھاڑیوں والے اور کانٹوں والے راستے سے گزرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی تقویٰ کہ گناہوں کی دلدل کی دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے ایسے گزر جاؤ کہ کوئی گناہ تمہارے جسم کو میلا نہ کرے۔ یہ تقویٰ یعنی بچنا، گناہوں سے بچنا، کہ جہاں پہ ہر طرف گناہوں کی دلدل ہو اور گناہوں کے لیے تمہیں دعوت دی جا رہی ہو اور گناہوں کا بڑا بہترین سازگار ماحول ہو اور گناہ کانٹوں کی طرح تمہارے جسم سے لگنے کے لیے تیار ہو، گھر کے اندر، بازار کے اندر، ہر جگہ پہ، تو اس صورت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے ایک پاک باز زندگی گزار کے اللہ کے پاس اس راستے سے چل کے چلے جانا، یہ تقویٰ ہے۔ تو خواہ حج ہو یا قربانی ہو، قرآن پاک ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ ان دونوں کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ تقویٰ کا حصول ہے کہ بچنا گناہوں سے، اور دوسرا اس کا معنی ہے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے قرآن پاک نے بار بار ہمیں دعائی دی ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ہر معاملے کے اندر۔ اور یہ اللہ کا ڈر اور خوف یہ ایسی طاقت ہے کہ جو بندے کو گناہوں سے بچا سکے۔ یہ جیلیں دیکھیں، جیلوں کے اندر لوگ جاتے ہیں، چور جاتے ہیں، چور جب اپنی سزا بھگت کے باہر آتے ہیں تو زیادہ تر یہ دیکھا گیا کہ وہ زیادہ چوریاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ لوگ قتل کر کے جیل میں جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پھر قتل کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو جو سزا کے ذریعے وہاں پہ رکھا گیا ہے، ان کے دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو ایک عام انسان جس کو اللہ نے تقویٰ عطا کیا ہے وہ ان برائیوں کے نزدیک بھی نہیں جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تقویٰ کا تعلق ظاہری باطنی جو ہے ظاہری طور پہ نہیں ہے۔ تقویٰ کا تعلق بندے کے جسم کے ساتھ نہیں ہے کہ بندے کا قد بڑا ہو جائے، بندے کے بال خوبصورت ہو جائیں، بندے کا چہرہ خوبصورت ہو جائے۔ تقویٰ کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے۔ دل کی دنیا کو بدلا جائے، اپنے دل کو چینج کیا جائے، اپنے انر کو پاک کیا جائے، اندرونی پاکیزگی کا کوئی طریقہ اور سلیقہ جو ہے وہ بنایا جائے۔ اب دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ دل کو پاک کرنے کے لیے دل کا علاج کرنا پڑے گا۔ اب دل کا علاج کیسے ہوگا؟ دل کا علاج کرنے کے لیے اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں نے نازل کیا نا، شفاء لما فی الصدور، جو تمہارے دل ہیں نا ان کی ساری بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ دلوں کی شفا ہے قرآن پاک۔ ہمارا دل بیمار ہے آج، ہمارے دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا دل تندرست نہیں ہے، ہمارے دل کو بیماری لگی ہوئی ہے۔ ایک بیماری نہیں، 100 بیماریاں ہیں، ہزاروں بیماریاں ہیں۔ کہیں ہمارا دل حسد کی بیماری میں مبتلا ہے، کبھی ہمارے دل کے اندر بغض کی بیماری آ جاتی ہے، کبھی ہمارے دل کے اندر گناہ کی بیماریاں ہیں۔ اس لیے ہمارا دل اللہ سے بہت دور ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے بارے میں بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الا وَإِنَّ الْجَسَدَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، سنو، جسم کے اندر ایک مضغہ ہے۔
مزغہ کہتے ہیں ایسا گوشت جس کے اندر بوٹی نہ ہو، ایسا جس کو لوتھڑا کہتے ہیں ہم، ایسا گوشت جس کے اندر بوٹی نہ ہو اس کو مزغہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر خون بھی شامل ہو۔ فرمایا کہ سنو، بے شک جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا موجود ہے، ایسا گوشت موجود ہے، اذا صلحت صلحت جسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے نا، وہ جو مزغہ ہے جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب اس کی بیماریاں دور ہوتی ہیں پورا جسم شفا یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ان فسدت فسدت جسد کلہ، اگر وہ جو دل کے اندر مزغہ ہے نا وہ خراب ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام بڑے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان سن رہے ہیں۔ پھر آپ نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، الا، لوگوں دھیان سے سنو، الا وہو القلب، جس مزغہ کی میں بات کر رہا ہوں، جس گوشت کے ٹکڑے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تمہارا دل ہے۔ دل جب صاف ہو گیا، دل جب پاک ہو گیا، دل جب شفا یاب ہو گیا تو پورا جسم شفا یاب ہو گیا، کیونکہ یہ دل ہی ایسی چیز ہے کہ جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ دل ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ دل ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ دل ہی ایسی چیز ہے جو جسم کے اندر پورے کی پوری جو انسان کے اعمال ہیں ان کو کرواتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب دل ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہو گیا، سارے اعمال ٹھیک ہو گئے، اور تقوی کا تعلق ہی دل کے ساتھ۔ اب دل کی دنیا کو بدلنا ہے، دل کی دنیا پیسوں سے تو نہیں بدلے گی، دل کی شفا ڈاکٹر کی گولیوں سے تو نہیں ہوگی۔ دل کا علاج کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر تو کوئی ایسا ڈاکٹر جس نے MBBS کیا ہوا ہے وہ دل کی روحانی بیماری کا علاج نہیں کر سکتا۔ دل کی فزیکلی جو ہے وہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ اگر دل جو ہے اس کی شریان بند ہونے لگی ہے اس کو کھول سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نئے والو ڈال سکتا ہے، اس کی جو ہے وہ جو روحانی علاج ہے وہ قرآن پاک سے ہوگا۔ اور قرآن پاک سے کیسے ہوگا؟ جب ہم قرآن پاک کو سنیں گے، قرآن پاک کے درس کے اندر آئیں گے، قرآن پاک کو سمجھیں گے۔ اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن پاک یہ تلاوت کی کتاب نہیں ہے، صرف اللہ نے اس کا مقصد نزول تلاوت بتایا ہی نہیں ہے۔ تلاوت پہ ثواب ہے، اجر ہے، قرآن پاک کو چومنے کا ثواب ہے، قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹنے کا ثواب ہے، قرآن پاک کو اونچی جگہ پر رکھنے کا ثواب ہے، قرآن پاک کو حفظ کرنے کا ثواب ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کا ایک ایک لفظ کے اوپر نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں ہیں۔ لیکن یہ مقصد نزول نہیں، یہ مقصد نزول نہیں ہے۔ مقصد نزول جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا اس پاک کتاب کا وہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دلوں کا تزکیہ کیا جائے، پاک کیا جائے دلوں کو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے، آپ کا منصب بیان کرتے ہوئے، اس قرآن کا مقصد نزول بیان کرتے ہوئے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر سے ایک رسول بھیجا جو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتے۔ قرآن پاک دلوں کو پاک کرنے کے لیے ہے، تو قرآن پاک کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں کو بدلیں۔ جب قرآن پاک سنیں گے یہ دل میں جائے گا اور اس کا دل کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے تبدیل کیا تھا؟ آپ اپنی بہن کے گھر میں جا رہے ہیں، غصے سے لال پیلے ہیں، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟
कहने लगे कि मैं आज नौज बिल्ला मोहम्मद का सर कलम करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई उस मोहम्मद के हाथ के ऊपर कलमा पढ़ चुके हैं, पहले घर को साफ करो फिर उधर का रुख करो। उसी गुस्से से वापस आए, घर की कुंडी खटखटाई, अंदर से क्या कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुन रहे हैं। जब बहन ने अपने भाई के इस जलाल को देखा, कुंडी खोली, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उसी गुस्से में अपनी बहन के ऊपर बरस पड़ते हैं। बहन ने कहा आप सुने तो सही। सूरह मरियम की जब चंद आयात सुनी, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु गुस्सा ठंडा हो गया, तलवार हाथों से गिर पड़ी, रोने लग गए। वो जो पसीने से शराबूर थे वो अपने आंखों के आंसुओं से लथपथ हो गए। उसी वक्त फरमाया कि मुझे दरबार रिसालत में लेके चले। कुरान ने तब्दील कर दी। जिनकी सख्ती पहले बहुत ज्यादा मशहूर थी, इतने नर्म हो गया कि कहते हैं दरिया फुरात के किनारे के ऊपर अगर एक कुत्ता भी जो है वो भूखा मर गया, उमर फारूक से पूछा जाए। तो कुरान पाक दिल को बदलता है, जब दिल बदलता है अमाल बदलते हैं। इसलिए फलसफा कुर्बानी और फलसफा हज ये तकवा का हुसूल, और तकवा ये ऐसी ताकत है, ये ऐसी एनर्जी है कि जो बंदे को तकवीयत अता करती है, जो बंदे को फजर की नमाज के लिए आंखें खोल देती है, जो बंदे को तहज्जुद की नमाज के लिए जब सारे लोग सोए होते हैं उठने की ताकत अता कर देती है। ये तकवा ये ऐसी ताकत है कि जो बंदे को सख्त तरीन मौसम के अंदर रोजा रखने की ताकत दे देती है। ये तकवा वो चीज है कि जो बंदे को अपना महबूब तरीन माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए तैयार कर देती है। ये तकवा ऐसी एनर्जी है कि जो बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक उसको मजबूत कर देती है। इसलिए कुर्बानी और हज, इन दोनों का फलसफा तकवा का हुसूल है। और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा के बारे में इरशाद फरमाया। आपने फरमाया अत्तक़्वा हाहुना, सहाबा कराम को मुखातब करके फरमाया अत्तक़्वा हाहुना, तकवा यहाँ पे है। तकवा जिस्म की ज़ाहिरी शक्ल सूरत से नहीं है। हम लोगों के चेहरों के ऊपर तकवे तलाश करते हैं, हम लोगों की मसाजिद के अंदर लोगों को का तकवा तलाश करते हैं। वल्ला तकवे का ताल्लुक दिल के साथ। क्या पता कि कोई ऐसा बंदा जिसकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत को हम ऐसे समझते हैं, इसका पता नहीं अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक होगा कि नहीं, और वो दिल की दुनिया से बदला हुआ है और अल्लाह के साथ उसका बड़ा ताल्लुक। एक वाकया आता है कि एक आलिम दीन से किसी ने कहा कि मैंने वली अल्लाह से मुलाकात करनी है, कोई आपकी नजर में अल्लाह का वली है? तो उन्होंने कहा है अल्लाह का वली, मैं अभी एक अल्लाह का वली की ज़ियारत करके आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मेरी भी मुलाकात करवा दें। तो उन्होंने कहा कि आप फलां जगह पे एयरपोर्ट जो है वो रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, उसकी निशानी ये है कि नमाज के वक्त में वहां पे मुसाफिरों के बैठने के लिए जगह बनी हुई है, वहां पे वो नमाज अदा कर रहा होगा, और ऐन उस वक्त में भी नमाज अदा कर रहा होगा कि जिस वक्त ट्रेन आती है। जब वो आदमी वहां पे गया तो उसने देखा कि वहां पे एक कुली का लिबास पहने हुए जो सामान उठाते हैं मुसाफिरों का, वो वहां पे मौजूद है। तो उसने देखा कि इसके अंदर, उसने कहा इसके अंदर तो कोई बड़ी वाली बात है। उन्होंने उसको बताया कि वली तुम किसको समझते, कि मैं जिस वक्त आया हूं
اس وقت نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. جب میں ٹرین سے اترا ہوں تو میں نے دیکھا کہ سارے کلی جو ہیں اپنا روزگار حاصل کرنے کے لیے ٹرین کی طرف دوڑے. میں نے بھی اپنا سامان نیچے اتارا. مجھے بھی کلی کی ضرورت تھی کہ کوئی میرا سامان اٹھائے. میں نے دیکھا کہ یہ اللہ کا ولی ساری دنیا سے غافل، اپنے روزگار سے، اپنی روزی سے غافل، ٹرین کے آنے اور جانے سے غافل رب کے سامنے کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. میں نے انتظار کیا کہ میں اسی کلی سے اپنی سروس لوں گا. جب اس نے نماز پڑھی بڑے سکون کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کے بعد جب وہ آیا تو میں نے اس کو آواز دی اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ نماز کا وقت تھا اور ادھر ٹرین کا وقت تھا، تیری روزی کا وقت تھا، یہ ٹرین چلی جائے گی، اس کے بعد کوئی ٹرین بھی نہیں آئے گی. اس نے کہا کہ جس نے آپ کو میرے لیے یہاں پہ روکے رکھا وہ روزانہ میری روزی کا بندوبست کر دیتا. تو آپ نے اس بندے کو کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے کہ جس کے دل کی دنیا بدلی ہوئی ہے. تو جس کے اعمال کے اندر اللہ کی خوشنودی ہے، جس کے اعمال کے اندر اللہ کی رضا ہے، جو عبادات کے اندر کامل ہے، جو معاملات کے اندر کامل ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عبادات کا مقصد قرآن مجید میں ہمیں تقویٰ بیان کیا. اور پھر جس وقت تقویٰ آ جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہارے تقویٰ کی ضرورت ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ جس وقت جانور کے ہم گلے کے اوپر چھری پھیریں تو ساتھ ہی وہ ساری چیزیں جو تقویٰ کے منافی ہیں ان کے اوپر چھری پھیریں. جانور کے گلے کے اوپر چھری چلے تو ساتھ حسد کے اوپر بھی چھری چل جائے، تکبر کے اندر بھی چھری چل جائے، ظلم کے اوپر بھی چھری چل جائے، لوگوں کا مال نہ حق دبانے کے اوپر بھی چھری چلا دیں، اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر بھی چھری چلا دیں، اور اپنے آپ کو قربانی کا جو مین مقصد اور فلسفہ ہے اس کے اندر دیتے ہوئے اللہ سے یہ وعدہ کریں یا اللہ آج میری قربانی تو قبول کر لے، کیونکہ اس قربانی کے ساتھ جب میں اس جانور کے گلے کے اوپر چھری چلائی ہے میں نے اپنی ساری نافرمانیوں کے اوپر چھری چلا کے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں صرف تیرا تقوی اختیار کروں. میرے دل میں ڈر ہوگا تو تیرا ڈر ہوگا. اور جب یہ تقوی کی صفت آ جائے گی پھر کوئی بڑی بڑی باز و نصیحت کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر خود آنکھ کھلے گی اور مسجدیں بھر جائیں گی. پھر خود بخود جو ہے تہجد کے لیے آنکھ کھل جائے گی. پھر خود بخود عبادت کے اندر بندے کا دل لگ جائے گا. پھر خود بخود بندہ اللہ کے قریب سے قریب ہوتا چلا جائے گا. اور پھر یہ مادہ پرستی کا دور بندے اور اللہ کے درمیان حائل نہیں ہوگا. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچوں، آج کے درس کا یہی خلاصہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں. جب تقوی ہمارے دل میں آ جائے گا اور جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے کہ آپ نے جیسے راستے سے مثال دی، اسی طرح ہم اس گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہم نیکی کی پٹڑی کے اوپر چلتے چلتے اپنے آپ کو جو ہے وہ ان سارے گناہوں سے لپیٹتے ہوئے بچاتے ہوئے ہم گزر جائیں اور قبر تک پہنچ جائیں تو انشاءاللہ ہم سیدھے جنت میں جائیں گے. لیکن اگر ہم ان گناہوں کی دلدل میں خود بھی لتھڑ گئے، خود بھی غلیظ ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو ان گناہوں میں دے دیا تو پھر ہم جنت کے راستے سے بہت دور ہو جائیں گے. اس لیے قربانی کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، یہ دونوں بڑی عظیم عبادات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنتیں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دو حدیث اس کا ترجمہ کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ بالکل ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو صحابی رسول روایت کرتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ
अशर सनीना कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जब तशरीफ़ लाए, आप 10 साल मदीना में आपने 10 साल मदीने के अंदर गुजारे और आप हमेशा युज़हली, आपने हमेशा कुर्बानी। और एक आखिरी हदीस आपसे मैं शेयर करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। इसमें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो अपने उम्मत के वो लोग जो कुर्बानी नहीं कर सकते उनके लिए खुशखबरी दी है, और दूसरा इस हदीस से हमें पता चलता है कि अल्लाह की राह में जो कुर्बानी करनी है वो जानवर कैसा होना चाहिए। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये हदीस मरवी है, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सींगों वाला मेंढा लाने का आपने हुक्म दिया। अब सींग जिन के मेंढों के होते हैं, आज अगर आप उनकी कीमत का पता करें ना तो समझ लग जाएगी। यहाँ पे तो हमारी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम वो बड़े सींगों वाले मेंढे खरीद सकें। आप फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सींगों वाला अकरना यतौ फी सवादिन व यबरुकु फी सवादिन व यंजुरु फी सवादिन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सींगों वाला मेंढा लाने का हुक्म दिया जो स्याह पांव वाला था, स्याह पेट वाला और स्याह हलकों वाला और स्याह आंखों वाला, खूबसूरत। ये हदीस पाक की अल्फाज है। अब जिस मेंढे के अंदर ये सारी खूबियां होंगी उसकी कीमत का आप अंदाजा लगाएं कि क्या होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, चुनाचे वो मेंढा लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया, आयशा फरमाती हैं कि आयशा छुरी लाओ। मैं छुरी लाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया कि इसे पत्थर पे खूब तेज करके लाइए। आप फरमाती हैं कि मैं पत्थर पे तेज करके छुरी लाई, फिर आपने फरमाया कि छुरी मुझे दो। फिर मैंने आपको छुरी पकड़ाई, आपने मेंढे को पकड़ा और आपने नीचे लिटाया और इसे आपने खुद ज़बा फरमाया। फिर आपने फरमाया अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे अल्लाह ये मैं मोहम्मद की तरफ से कबूल कर। फिर आपने फरमाया मिन आले मोहम्मद, और ये मेंढा आले मोहम्मद की तरफ से, मेरी आल की तरफ से कबूल करवा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व मिन उम्मत मुहम्मदिन, और ये मेंढा मेरी उम्मत की तरफ से अल्लाह कबूल करवा। एक दूसरी हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढा ज़बा किया और फरमाया वकाला बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर हाजा अन्नी व अम्मन लम युज़ह्हा मिन उम्मती, अल्लाह ये मेंढा मेरी तरफ से है और मेरे उम्मत के उन लोगों की तरफ से है कि जो मुफलस होने की वजह से, गरीब होने की वजह से ताकत नहीं रखते कि वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कर सके। तो कितने खुशकिस्मत वो लोग हैं कि जिनके दिल के अंदर ये तड़प मौजूद है कि हमारे पास भी काश वसैल होते, हम अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां करते। तड़प मौजूद होना शर्त है, तड़प मौजूद है, हालात साजगार नहीं है तो उनके लिए खुशखबरी है कि उनकी कुर्बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के हर तबके के लोगों के साथ ऐसे मोहब्बत का रवैया था। तो आज हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक, उसको मजबूत करें और जब अपनी कुर्बानियां करें तो आपको याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, तौफीक दे कि हज और कुर्बानी का जो फलसफा है तकवा और जिसका ताल्लुक दिल के साथ है, अल्लाह हमारे दिलों को बदले और कुरान पाक जो दिलों की शिफा है
اس کے قریب سے قریب ہمیں کر دے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔